میں پیشے وکالت سے وابستہ ہوا، 2 سال بعد جج بنا، 2009 تک منصف رہا، اس کے بعد وکیل بنا اور ابھی تک وکالت کے پیشے سے وابستہ ہوں۔ بھائی ابھی تک اس پیشے سے وابستہ ہیں، تقریباً لگ بھگ 31 سال 31.5 سال ہو گئے ہیں۔ ہم نے جب طالب علم تھے لاء کے اور پھر جب منصف بنے اور پھر جب دوبارہ وکیل بنے تو 2-3 نوشنز پرنسپل آف لا کو ہم ہمیشہ روزانہ تقریباً اس پہ عدالت فیصلہ کرتی رہی ہے۔ ایک کوئی دن ہی نہیں ہوتا ہے کہ جس عدالت اور جس کچہری میں میلافائڈی کی بات نہ ہو، کہ یہ فعل، یہ حرکت مبنی بر بدنیتی ہے۔ آج پاکستان میں میلافائڈی کا کنسیپٹ سپریم کورٹ نے بلے کے کیس میں اڑا دیا۔ سپریم کورٹ نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ ہمارا استدلال تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے تمام فیصلے مبنی بر بدنیتی ہیں اور ان کے افعال یہ ثابت کر رہے تھے، کیونکہ میلافائڈی یا میلس یہ کوئی کبوتر نہیں ہے کہ یہ ہاتھ دکھا دیں پٹ کرتا وہ اڑ جائے۔ یہ آپ کے فعل ہیں، ایکشنز ہیں جو ڈیمانسٹریٹ کرتے ہیں کہ میلافائڈی کیا ہے یا میلیشیسنیس کیا ہے۔ کنڈیمڈ انہرڈ، اور وہ کوئی دن ہی نہیں ہوتا ہے کہ جس عدالت اور جس کچہری میں میلافائڈی کی بات نہ ہو، کہ یہ فعل، یہ حرکت مبنی بر بدنیتی ہے۔ آج پاکستان میں میلافائڈی کا کنسیپٹ سپریم کورٹ نے بلے کے کیس میں اڑا دیا۔ سپریم کورٹ نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ ہمارا استدلال تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے تمام فیصلے مبنی بر بدنیتی ہیں اور ان کے افعال یہ ثابت کر رہے تھے، کیونکہ میلافائڈی یا میلس یہ کوئی کبوتر نہیں ہے کہ یہ ہاتھ دکھا دیں پٹ کرتا وہ اڑ جائے۔ یہ آپ کے فعل ہیں، ایکشنز ہیں جو ڈیمانسٹریٹ کرتے ہیں کہ میلافائڈی کیا ہے یا میلیشیسنیس کیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے تبین عدالت کے نوٹس دیے خان صاحب کو، کنٹمپٹ۔ آپ وقاص صاحب انتہائی ڈسٹرب کر رہے ہیں، کوئی خاموش نہیں ہو سکتے آپ۔ بندہ سب سے شور کا زیادہ شور۔ اچھا، تو الیکشن کمیشن بلے کے پیچھے پڑ گیا، آرڈرز اپنی مرضی کے لیے آیا۔ ان کے تمام آرڈرز، تمام افعال ڈائریکٹڈ ہے کہ کسی بھی طریقے سے ہو ہم پی ٹی آئی کو نقصان پہنچا سکے۔ خواتین و حضرات، آپ اگر شور کر رہے ہیں تو باہر چلے جائیں۔ بھائی میں ڈسٹرب ہوتا ہوں، میں بات نہیں کر سکتا ہوں۔ میم آپ فون کی کال بند کر دیں، تھوڑی سی 10 منٹ دے دیں مجھے، شاید ہم ایک دوسرے سے سیکھ سکیں۔ میں نے کہا میں سیاسی تقریر نہیں کروں گا۔ الیکشن کمیشن نے ہر کام مبنی بر بدنیتی کی۔ آپ کو کہنا ہے میں آپ کو کیا سمجھاؤں، ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ روزانہ بدنیتی کے استدلال پہ آرگومنٹس کرتے ہیں۔ ہم سپریم کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں ہم نے کہا کہ یہ فریق بنی ہوئی ہے۔ بلہ کیوں چھینا گیا؟ ایک شخص اکبر اسپاور جو کہ ایک مشکوک، ویسے شکل سے بھی مشکوک نظر آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی پی ٹی آئی سے بدلہ دیا جانا چاہیے۔ کس بنیاد پہ؟ کیونکہ میں فاؤنڈنگ ممبر ہوں۔ اگر آپ اس پارٹی کے فاؤنڈنگ ممبر ہیں اور آپ اس پارٹی کے ساتھ کوئی لائبلٹی رکھتے ہیں تو کیوں آپ اس کو بے نشان کریں گے؟ یہی دلیل ہی کافی ہے۔ وہ شخص، اس کی جب نالش جاتی ہے سپریم کورٹ میں
تو سپریم کورٹ پی ٹی آئی کے آئین کو دیکھتی ہے، پاکستان کے آئین کو نظر انداز کرتی ہے۔ وہ کہتے ہیں آپ نے پشاور میں کیوں کرایا، پشاور ہائی کورٹ کیوں گئے؟ آپ کو کہنا ہے یہ تو جدید داتا فیکشن تھا، پشاور میں ہم نے الیکشن کرایا اور پشاور کا مقدمہ پشاور میں دائر کیا، جو پہلے ہم نے امپیوگ کیا تھا لاہور ہائی کورٹ میں وہ تو پرانے داتا فیکشن پہ تھا، اس وقت تو پشاور کے انٹر پارٹی الیکشن ہوئی ہی نہیں تھے، تو لہٰذا پرانے داتا فیکشن کو مرد کر رہے جدید داتا فیکشن کے ساتھ۔ سپریم کورٹ نے یہ دیکھنا تھا کہ آرٹیکل 17 کیا کہتا ہے، آرٹیکل 19 کیا کہتا ہے۔ وہ گھس گئے پی ٹی آئی کے آئین میں کہ جی یہ بلا مقابلہ کس طرح منتخب ہو گئے۔ ہم نے ایویڈنس دی، وہ تمام ڈاکومنٹری اور ویژول ایویڈنس فراہم کی۔ سپریم کورٹ نے اگر پاکستان کی جمہوریت کو فروغ دینا تھا، ڈیموکریسی کو، فیئر الیکشن کو، ٹرانسپیرنٹ الیکشن کو اور فری الیکشن کو، تو کیا یہ انصاف ہے کہ آپ ہم سے بدلہ لیں؟ کیا آپ نے اپنے چہرے پہ کڑک نہیں ملی؟ اتنے بڑے مسند انصاف پہ بیٹھ کے آپ نے قوم کو کیا دیا؟ آپ نے سہولت کاری کی ہے نواز شریف کے لیے۔ وکلا تب تک ججوں کی عزت کرتے ہیں جب تک وہ منصف ہوتے ہیں، جب ہمیں ان کے چہرے ان کے عمل میں کراہت نظر آتی ہے، بدنیتی نظر آتی ہے، پارشیلٹی نظر آتی ہے، تو نہ وہ منصف رہتے ہیں اور نہ ہم وکیل رہتے ہیں، اور بھی پارٹی اور ہم بھی کسی پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تب تک آپ کی توقیر ہے جب تک آپ امپارشل ہیں، جب تک آپ منصف ہیں۔ آپ نے دیکھا ساری زندگی ہماری عدالتوں میں گزری، کیا وکلا کو عدالتوں میں اور وہ بھی سپریم کورٹ کے لیول پہ اس طرح اتنی دفعہ ٹوکا جاتا ہے، بات کرنے ہی نہیں دی جاتی ہے؟ یہ کیا طریقہ تخاطب ہے؟ یہ کیا انداز مسند انصاف ہے؟ کبھی ہم نے سپریم کورٹ میں پریکٹس کرتے ہوئے ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ خواتین و حضرات، جب نظام بوسیدہ نکلے، بدنما نکلے، ادارے سرنڈر کر لیں اور افراد اور اداروں کے سربراہ سرنگو ہو جائیں، تو معاشرے کے لوگ اور ہم وکیل کہتے ہیں کہ ہم آپ کو عدالتوں میں دیکھیں گے، اور جب عدالت ہی سرنگو ہو جائے، عدالت ہی سرنڈر ہو جائے، تو پھر خالق اور مخلوق کے بیچ کوئی ریتا نہیں ہے۔ آپ نے ہماری حقوق کی پامالی کو نظر انداز کیا۔ ہم آج تک سمجھتے تھے کہ آئین گارنٹی کرتا ہے بنیادی حقوق کو، وہ بنیادی حقوق کی گارنٹی جو آرٹیکل 199 کے تحت ہائی کورٹ کی ذمہ داری ہے، آرٹیکل 184(3) کے تحت سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے، آرٹیکل 186(a) کے تحت، آرٹیکل 187 کے تحت، آرٹیکل 190 کے تحت کیا کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ وہ عدالت ہے which can do the complete justice، جو مکمل انصاف کرنے کی اہلیت رکھتی ہے۔ پھر آپ کے اور میرے حقوق ہیں۔ قانون کہتا ہے آرٹیکل 4 کہ پاکستان کے تمام ادارے پاکستانیوں کے ساتھ قانون کے مطابق پیش آئیں گے۔ کیا گزشتہ 20 ماہ میں ادارے آرٹیکل 4
کے تحت پاکستانی کو ٹریٹ کر رہی ہے؟ کیا پڑھتے پڑھتے میں اس تحقیق میں لگ گیا کہ یہ ہم گاؤں کیوں پہنتے ہیں، ہمارا یونیفارم سیاہ کیوں ہے اور ہماری شرٹ وائٹ کیوں ہے؟ وہ صرف مختصر فلسفہ یہی ہے کہ ظلم کی تاریکی کو انصاف کی سفیدی سے بدلنے کا کردار رکھا ہے۔ اپنے اضلاع، اپنے ڈویژن، اپنے ٹاؤن میں اپنے علاقوں کے عوام کے حقوق کے امین ہیں۔ آپ کے علاقے میں ایسے جو کسی کے گھر میں گھستا ہے، کسی کے چاہے والی کا استعمال کرتا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ انصاف دلانا آپ کا کام ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ ایسے جو ڈی پی او یا قانون کے اتنے ہی تابع ہے جتنے ڈاکو ہے، جتنے چور ہے۔ تو اگر وہ گنڈاگردی کرتے ہیں تو اس بنیاد پہ پیروی کرنا یا نظر پوشی کرنا یہ وردی پوش ہے۔ ہم اپنے پیشے کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں، لوگوں کے حقوق کی امانت میں خیانت کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ پاکستان بھر کی باریں 9 مئی کے بعد انسانی حقوق کی پامالی پہ کڑی ہو جاتی اپنے عوام کے ساتھ۔ میں الفن کہتا ہوں، کبھی یہ نوبت نہ آتی کہ آج جس کو مرضی اٹھا لیتے ہیں۔ کراچی میں پی ٹی آئی کے ہر امیدوار کے کاروبار پہ قتل ہے، ان کے پلاٹس چھینے گئے ہیں، ان کے کاروبار، ان کی املاک کو نقصان پہنچایا گیا ہے۔ اور آپ یقین کریں یہ ناکامیاں وکلاتی ہیں، یہ ناکامیاں عدالتوں سے پہلے بار کی ذمہ داری ہے۔ بار اگر یکسو اور یکجا ہو کے ہائی کورٹ میں جج کے سامنے کھڑے ہو جائے کہ جناب حیدرآباد جورسڈکشن میں آپ ہمارے آرٹیکل 199 کے تحت حقوق کے امین ہیں، کیوں کر کسی ایسے جو ڈی پی او کی ضرورت ہوتی ہے کہ لوگوں کے گھروں میں سانپ کی طرح گھسے، اور کیوں کر ہم ان لوگوں کو سزا نہیں دلوا سکے؟ میرا گھر گرایا گیا، خام میں نے تائید کیا ہوا کہ میں ان کو چھوڑوں گا نہیں، عدالت میں نصیب دوں گا۔ آج منتیں کر رہے ہیں کہ گھر بنا کر دیں گے۔ میں نے کہا گھر نہیں چاہیے، تمہیں صلاح کو بھی چڑھا دوں گا۔ آئی جی اسلام آباد نے شاہراہ ترقی کے گھر پہ چھاپا مارا، 5.5 فٹ سیف کو توڑا، سونا اور پیسے لے گئے، 22 میں لیا، ڈکیتی کے پرچے کا آرڈر ہوا۔ آئی جی تو ڈاکٹر ہو گیا، مقدمہ پیچھے رہ گیا، اب تم نے بھگتنا ہوگا یہ مقدمہ۔ یہی آپ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کے پرچے نہیں لیتے ہیں تو آپ سے بہتر کون جاتا ہے کہ ضابطۂ فوجداری کے دفعہ 200 کے تحت کیوں آپ پرمنٹ استغاثے نہیں دائر کرتے ہیں؟ کیوں آپ ڈیفیمیشن کے یا لا آف ٹاسک کے تحت ڈیمیجز اور جانے کے مقدمے نہیں دائر کرتے ہیں؟ ایک ایک غلط پرچے کے تمام آئی جی تک آپ لوگوں کو پرچے استغاثے ہر جانے کے مقدمے دائر کرنے چاہیے۔ آپ یقین کریں یہ گھٹنوں کے بل کے گھسیٹتے ہوئے آپ کے سامنے آئیں گے اور آپ کو مانیں گے۔ عدلیہ نے اپنے مقام و مرتبے کی ایسی گراوٹ تاریخ میں نہیں دیکھی ہوگی۔ اور جب عدلیہ کے سلطی چیف جسٹس آف پاکستان نہ کہ صرف ڈٹائی سے نہ انصافی کرتے ہیں بلکہ ساتھ میں بڑا مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ بتا دیتے ہیں آپ کو
آپ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے پاس زمین عدالت کا ہتھیار ہے، لیکن جو آپ نے کیا تاریخ بھی آپ کو معاف نہیں کرے گی، یہ قوم یہ پاکستانی آپ کو معاف نہیں کرے گی۔ اور تصدیق کرو گے تو وکیل کی زبان کو کسی کا باپ بھی لگا نہیں جا سکتا۔ حیدرآباد کے لوگوں، آج آیا آپ کے پاس کیا پیار خلوص اور محبت آپ نے دی ہے، میں آپ کو مشہور ہے۔ یقین کریں ہر جگہ سے محبت سمیٹ رہا ہوں۔ فیصل مغل بھائی نے ایک بات کی، انہوں نے کہا مجھے مخاطب کر کے کہ خان کے تئیں یہ عزت آپ کو مل رہی ہے، میں کہتا جاتا ہوں کہ ہم تو خان کی پاؤں کی دور کے برابر بھی نہیں ہیں، لیکن ایک بات آپ کو بھی جواب دینا ضروری ہے کہ اس دور میں لوگوں نے عزتیں گٹھائی ہے، مٹھائی ہے، کم لوگوں نے عزتیں کمائی ہے۔ حیدرآباد کے لوگوں، میرے فاضل ممبروں نے حیدرآباد بار میں جب لاہور میں گرفتار ہوا، آپ نے میری گرفتاری کی مذمت کی، قرارداد پاس کی، میں آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ نے، میں کہتے رہتا ہوں کہ خاک ہے اور خاک میں پنہا ہونا ہے، کیا ہماری اوقات پیار سے آتے ہیں، سیلفیاں نکالتے ہیں، چومتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں، اتنی ہماری اوقات نہیں ہے۔ میں تو ایک پیشہ ور وکیل رہا ہوں، اللہ نے کبھی تکبر سے، کبھی غرور سے، اور کوئی وکیل ہو تو وہ یہ رکھ ہی نہیں پاتا ہے۔ میں آپ کے ایک ایک سیلفی کا بھی مقصود ہوں، آپ کے ایک ایک اجر کا مقصود ہوں، آپ کی ایک ایک محبت کا مقصود ہوں۔ خواتین اور حیدرآباد کے لوگوں، دو باتیں اخیر میں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے میں ہیجان ہے، فتنہ ہے، شورش ہے، یلغار ہے، بنیادی حقوق پامال ہونے جا رہے ہیں۔ یہ لگام ڈالنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ پاکستان بھر کے وکیلوں کی ہے۔ شہری بات میں آتے ہیں، سب سے پہلی ذمہ داری وکلاء کی ہے، اور آپ اور ہم یہ کالا کوٹ، یہ ٹائی، یہ یونیفارم، کبھی اس کی تاریخ پڑھیں، اس کے پیچھے فلسفہ کیا تھا۔ ہم کامن لا جورسڈکشن کنٹری ہیں، میں نے لندن سے پڑھا ہے، اور وہاں پڑھتے پڑھتے میں اس سے جیت میں لگ گیا کہ یہ ہم گاؤں کیوں پہنتے ہیں، ہمارا یونیفارم سیاہ کیوں ہے اور ہماری شرٹ وائٹ کیوں ہے۔ وہ صرف مختصر فلسفہ یہی ہے کہ ظلم کی تاریکی کو انصاف کی سفیدی سے بدلنے کا کردار رکھا ہے۔ اپنے اضلاع، اپنے ڈویژن، اپنے ٹاؤن میں، اپنے علاقوں کے عوام کے حقوق کے امین ہیں۔ آپ کے علاقے میں ایسے جو کسی کے گھر میں گھستا ہے، کسی کے چاہے والی کا استعمال کرتا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ انصاف دلانا آپ کا کام ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ ایسے جو ڈی پی او یا آئی جی قانون کے اتنے ہی تابع ہے جتنا ایک ڈاکو ہے، جتنا ایک چور ہے۔ تو اگر وہ گنڈاگردی کرتے ہیں تو اس بنیاد پہ پیروی کرنا یا نظر پوشی کرنا کہ یہ وردی پوش ہے، ہم اپنے پیشے کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں، لوگوں کے حقوق کی امانت میں خیانت کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ پاکستان بھر کی باریں
آزادی کے بعد انسانی حقوق کی پامالی پہ کڑی ہو جاتی اپنے عوام کے ساتھ. میں الفن کہتا ہوں کبھی یہ نوبت نہ آتی کہ آج جس کو مرضی اٹھا لیتے ہیں. کراچی میں پی ٹی آئی کے ہر امیدوار کے کاروبار پہ قتل ہے, ان کے پلاٹس چھینے گئے ہیں, ان کے کاروبار, ان کی املاک کو نقصان پہنچایا گیا ہے. اور آپ یقین کریں یہ ناکامیاں وکلاتی ہیں, یہ ناکامیاں عدالتوں سے پہلے بار کی ذمہ داری ہے. بار اگر یکسو اور یکجا ہو کے ہائی کورٹ میں جج کے سامنے کھڑے ہو جائے کہ جناب حیدرآباد جورسڈکشن میں آپ ہمارے آرٹیکل 199 کے تحت حقوق کے امین ہیں, کیوں کر کسی ایسے جو ڈی پی او کی ضرورت ہوتی ہے کہ لوگوں کے گھروں میں سڑک کی طرح گھسے, اور کیوں کر ہم ان لوگوں کو سزا نہیں دلوا سکے. میرا گھر گرا ہے.